اچھا، اقامت دین کے لیے محنت، جد و جہد، کوشش اور کشمکش کرنا ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے۔ اب اس کام کو کرنے کا صحیح طریقہ کون سا ہے؟ اس سلسلے میں مختلف آراء پائی جاتی ہیں۔ جیسے ایک مقصد کو حاصل کرنے کے لیے مختلف دائرہ عمل کو بہتر سمجھا جا رہا ہے، مثلا جماعت اسلامی، JUP، JUI، تبلیغی جماعت اور تنظیم اسلامی۔ ہم نے بھی ایک پلیٹ فارم چنا ہے اور اللہ کے لیے جد و جہد کر رہے ہیں، اور اپنے مال و جان کی تھوڑی بہت قربانی تبلیغی جماعت کے ذریعے اللہ کے حضور پیش کر رہے ہیں۔ آپ یہ بتائیے کہ کیا یہ ممکن ہے کہ ہم اپنی ترتیب پر کام کرتے ہوئے آپ سے بھی تعاون کر سکیں، اور اگر یہ ممکن ہے تو مطلوبہ تعاون کی تفصیل بیان کیجیے اور طریقہ کار بھی۔ بڑا اچھا سوال ہے آپ کا اور بہت مثبت آپ کا انداز فکر ہے۔ اب یہ کہ آپ نے جتنی جماعتوں کا یہاں پہ ذکر کیا ہے، میں نہیں سمجھتا کہ اس میں کوئی ضرورت ہے اس بات کی کہ میں ان سب کے بارے میں اپنی رائے بیان کروں، اور آپ نے میری رائے پوچھی بھی نہیں۔ تو میرے نزدیک خاص طور پر تبلیغی جماعت کا کام جو ہے، اس کا ہمارے تنظیم کے ساتھ پیچ جو ہے لگ سکتا ہے۔ جماعت اسلامی کا اصل میں ایک ہے انتخابی نقشہ، وہ ہمارے طریقے سے بالکل جدا ہے۔ اس میں تو ہم سمجھتے ہیں کہ کوئی کامیابی کا امکان ہی نہیں۔ اب JUI، JUP یہ بھی اسی طریقے پہ چل رہی ہیں، لہذا جو جماعتیں تو سیاسی نہج پر الیکشن کے ذریعے سے چاہتی ہیں، ہم ان کی نیت پر نہیں حملہ کرتے، وہ اپنی جگہ اگر خلوص سے یہی سمجھتے ہیں کہ اس طریقے سے ہو سکتا ہے تو کریں۔ اللہ تعالیٰ کے ہاں تو اجر و ثواب انسان اپنی نیت اور خلوص سے پائے گا، دین کے لیے جو کام وہ کر رہا ہو، لیکن وہ تو طریقہ کار کے اعتبار سے ہم سے بالکل علیحدہ ہو جاتے ہیں۔ باقی ان کا اپنا ڈسپلن بھی ہے، تو دو ڈسپلنز میں آدمی بیک وقت نہیں رہ سکتا۔ تبلیغی جماعت کا مسئلہ یہ ہے کہ اول تو یہ کہ اس کا کوئی خاص ڈسپلن نہیں ہے کہ آپ اس کے نظم کے اس طرح پابند ہو جاتے ہو۔ وہ تو ایک محنت ہے، ایک کوشش ہے۔ اس محنت اور کوشش میں یقیناً انفرادی تزکیے کا بہت سامان موجود ہے۔ آدمی کے اندر نیکی، خشیت، تدین، عبادات، اتباع سنت، یہ چیزیں پیدا ہوتی ہیں۔ اور دوسرے یہ کہ اب میں آپ کو صاف بتا دوں کہ میں نے جو اس روز گنے تھے نا کہ 3 درجے ہیں، اور ہر درجے میں 3 سیڑھیاں۔ ایک مجاہدہ مع النفس ہے، مجاہدہ مع شیطان ہے، اور پھر معاشرے سے کشمکش۔ یہ پہلی سیڑھی پر 3 درجے ہو گئے۔ دوسری پر جو ارباب دانش ہیں ان تک بھی دعوت کا پہنچانا، ان کی عقلی سطح پر عوام تک بھی پہنچانا، اور مخالفین کی باتوں کا جواب بھی دینا، یہ ہے دعوت و تبلیغ کے مرحلے پر۔ اور اقامت دین کی جد و جہد میں اوپر سب سے اونچی منزل ہے دین کا غلبہ کرنے کے لیے، اس میں وہ 3 ہیں کہ جب وہ اولیاء الرحمن اور اولیاء الشیطان یا حزب اللہ اور حزب الشیطان کا مقابلہ ہوگا، تو اس میں وہ 3 پیسو ریزسٹنس، ایکٹیو ریزسٹنس اور آرم کانفلکٹ۔ تبلیغی جماعت کے بارے میں ہماری رائے یہ ہے کہ پہلی منزل پر بھی یہ کام کرتے ہیں، مجاہدہ مع النفس وہ ہو رہا ہے، مجاہدہ مع الشیطان یہ بھی ہو رہا ہے، اگرچہ اس میں جو پہلو ہونا چاہیے فضائل کے دعوت کے ساتھ ساتھ منکرات کی رد، وہ نہیں ہو رہا، وہ ایک کمی ہے، لیکن انفرادی سطح پر ہو رہا ہے۔ اسی طریقے سے دعوت و تبلیغ کے مرحلے میں وہ جو ہیں ٹاپ لیول کے انٹلیکچوئلز، ان کے لیے بھی کام نہیں ہو رہا، اور جوابی جو ہے جادل باللتی احسن، اس کا بھی کام نہیں ہو رہا۔ البتہ درمیانی لیول پر وعظ، نصیحت، لوگوں کی سوئی ہوئی جو نیکی ہے اس کو بیدار کرنے کی کوشش، اس میں سمجھتا ہوں کہ بہت کام ہو رہا ہے اور بہت مؤثر اور مفید ہے۔ لہذا یہ جو ہے تبلیغی جماعت کے ساتھ کوئی شخص اپنا کام کرتا رہے، وہ ہمارے نظم کے اعتبار سے، کیونکہ ہمارا کھانا جو ہے اصل کے اعتبار سے وہ 3ری منزل کے لیے ہے۔ ویسے یہ کہ دونوں منزلیں بھی ہمیں کرنی ہیں، لیکن ان دونوں منزلوں پر کوئی شخص کسی اور طریقے پر عمل پیرا ہو، مثلا یہ کہ کوئی شخص کسی صاحب کے ہاتھ پر بیعت ارشاد کیے ہوئے سلوک ان سے طے کر رہا ہے، اذکار وغیرہ کے طریقے سے، ہمیں کوئی اعتراض نہیں، اس لیے کہ یہ پہلی منزل کی چیز ہے۔ تو پہلی منزل پر وہ کسی سے بیعت ارشاد میں وابستہ ہو، ہمیں کوئی اعتراض نہیں۔ دوسری منزل پر کوئی شخص تبلیغی جماعت میں بھی کچھ کام کرے، ہمیں کوئی اعتراض نہیں۔ لیکن تیسری منزل کے لیے جو ہم جہاد کے لیے بیعت لے کر ایک تنظیم قائم کر رہے ہیں، اس کی ڈسپلن کی پابندی کرنی پڑے گی، اس لیے کہ وہاں تو پھر سموتات کا معاملہ ہے۔ اب وہاں فیصلہ یہ ہو کہ صاحب اب ہمیں فلاں جگہ پہنچنا ہے، کوئی کام ہے، اور اس وقت ایک شخص یہ کہے کہ صاحب میں نے تو چلہ دیا ہوا ہے، تو پھر یہاں وہ ٹکراؤ ہو جائے گا بالفعل۔ ان چیزوں کو آپ سوچ لیجیے، باقی اصولی طور پر ہمیں اعتراض نہیں ہے۔